اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات، اور شادی شدہ عورتیں، من النساء، ان سے بھی نکاح حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ علیکم، لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر، احل لکم ما وراء ذالکم، اور حلال ہیں تمہارے لیے ان عورتوں کے علاوہ، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم طلب کرو اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین، پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کو، غیر مسافحین، نہ کہ مستی نکالنے کو، فما استمتعتم بہ منہن، پھر جس سے تم نفع اٹھاؤ ان میں سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو دے دو ان کا حق مہر جو مقرر ہوا ہے، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اس پر کہ جس میں تم راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے، حکمت والا ہے۔ ان آیات کے اندر عورتوں کے نکاح کرنے میں حلت اور حرمت کا بیان ہو رہا ہے۔ اس میں جو ہم نے تفصیلات پڑھی ہیں، نسب کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجیاں ہیں، بانجیاں ہیں، ان سے نسب کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں نکاح کرنا جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، بشرطیہ کہ دودھ پیا ہو، دودھ پینے کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے حقیقی ماں حرام ہے، اس کی بیٹی ایسے ہی حرام ہے جیسے حقیقی بہنیں حرام ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو عورت کسی کو دودھ پلا دے، اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بتا دے کہ میں نے اس کو دودھ پلایا، کیونکہ یہ حرام اور حلال کے مسئلے ہیں، جائز اور ناجائز کے مسئلے ہیں۔ اور تیسرا سبب جس کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے وہ ہے مصاہرت، یعنی جن کے ہاں سسرالی رشتہ داری ہو۔ اب جس عورت سے شادی ہوئی اس کی ماں بھی اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس عورت کی بہن جس کو سالی کہتے ہیں، جب تک یہ عورت اس کے نکاح میں ہے سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ جس طرح یہ رشتے حرام ہوتے ہیں نکاح کی وجہ سے، ساس حرام ہوگی نکاح کی وجہ سے، اگر خدا نخواستہ زنا کیا ہے پھر بھی یہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ جس سے زنا کیا اس کی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، اگر زانیہ کی کوئی اولاد ہے تو اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی جو صورت ہے حرمت کی، وہ ہے کہ شادی شدہ عورت سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے بھی نکاح کرنا جب تک وہ دوسرے کے نکاح میں ہے حرام ہے، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو تمہاری باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، ان سے بغیر نکاح کے بھی فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھیں کہ دار الحرب، یعنی جس سے مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے اسے دار الحرب کہتے ہیں، وہاں سے کوئی عورتیں گرفتار ہو گئی تو جب وہ گرفتار ہو کے دار الحرب سے دار الاسلام میں آئیں تو اس کی مختلف صورتیں قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ان کے اوپر احسان کر کے چھوڑ دیا جائے، واپس کر دیا جائے، یا ہمارے کوئی لوگ وہاہ کہہ دے تو تبادلہ کر لیا جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جو بدر میں مشرکین قید ہوئے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ یہی صورتیں جو ہے آج بھی پیش آتی رہتی ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کو غلام بنا لیا جائے،
اور ایک حیض کے بعد اس سے میاں بیوی والا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں بشرطیہ کہ وہ عورت مسلمان ہو یا وہ عورت عیسائی ہو یا وہ عورت یہودی ہو، اگر وہ مشرکہ ہے تو پھر اس سے میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اب موجودہ جو صورتحال ہے، UN کے جو قوانین ہیں کہ کسی کو شخصی غلام نہیں بنایا جا سکتا، اسلام اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، بلکہ اسلام میں بہت سے کفارے ایسے ہیں کہ جس میں غلام کو آزاد کرنے کا کہا گیا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا کسی غلام کو آزاد کرنا۔ اس لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت غلام آزاد کیے، اور جو غلام بھی ان کے پاس تھے ان کے حقوق آزاد لوگوں جیسے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کا سفر کیا اور بیت المقدس تشریف لے گئے موجودہ فلسطین میں، تو جس سواری پر سوار تھے اس پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ اب جب ان کے سامنے جانا تھا تو غلام سواری پہ تھا، حضرت عمر نے لگام پکڑی ہوئی تھی۔ اب غلام نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے آئے، اب تو ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو عمر نے فرمایا کہ نہیں، باری تمہاری۔ کہتے دنیا میں ایک عمر اور ہو جاتا تو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ رہتا۔ ایسا انصاف قائم کیا۔ تو جب ان کے پاس پہنچے، پادریوں کے پاس، ان کے سیاستدانوں کے پاس، تو تعارف ہوا، پوچھا امیر المومنین کون ہے؟ کہا یہ جنہوں نے لگام پکڑی ہوئی۔ کہا حضرت یہ لے چابیاں، ہماری کتابوں میں یہی نشانی لکھی ہوئی، ہماری کتابوں میں یہی لکھا تھا جس کو ہم نے بیت المقدس کی چابیاں دینی ہے اس کا غلام سواری پہ ہوگا اور وہ خود پیدل ہوگا، یہ لے چابی۔ تو غلامی کا رواج اسلام نے نہیں شروع کیا، بلکہ اسلام سے پہلے کا ہے۔ اسلام نے اس میں اصلاح کی ہے، درستگی کی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے بادشاہ جو ہوئے ہیں وہ پہلے غلام تھے، مملوک تھے، لیکن اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا اور مسلمانوں نے اتنا آگے لائے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے بڑے بڑے بادشاہ بنے۔ تاریخ میں لکھا ہوا سارا کچھ۔ تو بہرحال جو عورت شادی شدہ ہے اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے میاں بیوی والا تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ حکم کس کا ہے؟ بولیں ذرا، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اگر کوئی کہے کہ جناب اسلام نے اس کو کیوں باقی رکھا، غلامی کو اور باندی کے رواج کو بالکل کیوں نہیں ختم کیا، تو انہیں یہ آیت پڑھ کے سنا دو، کتاب اللہ کس نے لکھا یہ؟ اور یہاں پہ ہم کیا بن کے ہیں؟ خدا بن کے ہیں کہ بندے بن کے ہیں؟ کسی کو مجال ہے کہ اللہ کے حکم پہ اعتراض کرے، انگلی اٹھائے؟ اللہ نے لکھا ہے۔ اگر آج مسلمان کسی کو غلام بنا لے، باندی بنا لے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے اجازت۔ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں، میرے سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ جو گھروں میں ہمارے نوکرانیاں کام کرتی ہیں یہ بھی اسی حکم میں ہے؟ یہ بالکل باندیوں اور لونڈیوں کے حکم میں نہیں ہے۔ ان کے ساتھ نعوذ باللہ کو غلط کام کرنا تو دور کی بات ہے، یہ نامحرم ہے، ان کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ یہ پوچھا میرے سے ایک آدمی، سمجھے بھائی؟ تو یہ جو ہے اس حکم میں نہیں آتی۔ فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ جو عورتیں بیان ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم تلاش کرو ان کو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی حق مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو، تمہیں اجازت ہے، لیکن محسنین غیر مصافحین، تمہارا ارادہ پاک دامنی کا ہو، گھر بسانے کا ہو، غیر مصافحین، تمہارا ارادہ مستی نکالنے کا نہ ہو، شہوت پوری کرنے کا۔ ان الفاظ کو یاد رکھیں گے تو آگے آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ پاک دامنی اختیار کرنا، خالی شہوت پوری کرنا مقصد؟ یہ دو لفظ یاد رکھنا۔ 5واں پارہ ہے، سورۃ النساء ہے، اس پارے کی پہلی آیت ہے۔ تو مقصد یہ بیان کیا گیا محسنین غیر مصافحین، تمہارا مقصد پاک دامنی اختیار کرنا ہو،
ان عورتوں کو گھر دینا، نافن و نفقہ دینا، اپنے پاس رکھنا، یہ تمہارا مقصد ہو، غیر مصافحین، شہوت پوری کرنا خالی تمہارا مقصد نہ ہو۔ اب آگے دیکھیں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھایا یعنی ان سے ہم بستری کی، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کا حق مہر دے دو، ان کا حق مہر دے دو۔ اس آیت سے شیعوں نے متع ثابت کیا۔ متع کا لفظی معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے؟ مرد اور عورت اپنی خواہش کو پورا کریں اور مرد جو ہے اس کو کچھ دے دے، اسے متع کہتے ہیں۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ یہ متع کرنا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، کہتے ہیں کہ جو متع کرنے کے بعد بندہ غسل کرتا ہے تو غسل کے ایک ایک قطرے سے 70 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ساری عمر اس کے لیے نعوذ باللہ دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی ایک تفسیر ہے، اس کا نام ہے منبع الصادقین، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایک دفعہ متع کرے گا اس کو امام حسین کا درجہ ملے گا، جو 2 مرتبہ کرے گا اس کو امام حسن کا ملے گا، اور جو 3 کا مرتبہ کرے گا اس کو حضرت علی کا مرتبہ ملے گا، اور جو 4 مرتبہ کرے گا وہ حضرت کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ یہ منبع الصادقین شیعوں کی کتاب ہے، اس میں آپ جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں۔ متع کا مقصد پاک دامنی نہیں ہوتا، بلکہ متع کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شہوت پوری کرنا، یا کچھ اور بھی ہوتا ہے، کوئی نان و نفقہ کو گھر دینا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا متع کرنے کا۔ جس سے متع کرتا ہے کوئی اس کو گھر لے کے جاتا ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور نکاح کا مقصد اللہ نے 2 ٹوک انداز میں بیان کیا، کیا؟ محسنین غیر مصافحین۔ اگر تم قرآن کی اس آیت کے اس حصے سے متع لیتے ہو تو پھر پہلے جو 2 لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ حسین سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن جی لے کے بیٹھا کرو۔ محسنین غیر مصافحین، تمہارا مقصد پاک دامنی ہو، عورتوں گھر میں رکھنا ہو، شہوت پوری کرنا تمہارا مقصد۔ اگر تم فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اس سے تم متع نکالتے ہو تو پھر قرآن کے پہلے 2 لفظوں کا معنی کس طرح ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی؟ تم قرآن ہی سے ان کو بتاؤ۔ وہ یہاں سے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورًا، ان الفاظ سے وہ متع ثابت کرتے ہیں، حالانکہ ان الفاظ سے متع ثابت نہیں ہوتا، بلکہ حق مہر جو مقرر کیا اس کی ادائیگی کرو جو تم نے ان عورتوں سے نفع اٹھایا، یہ بات ثابت ہوتی۔ اور متع اس کے بارے میں حلال ہے حرام ہے کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ چاہے نام کی حد تک ہے، شیعہ حضرت علی کا اور عبداللہ بن عباس کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اب حضرت علی کی روایت سنو، امام ترمذی نے باب باندھا ہے باب ما جاء فی نکاح المتع، فرماتے ہیں عن علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متع کرنے اور گھریلو گدوں کے گوشت کھانے سے منع فرما دی۔ کون فرما رہے ہیں؟ کن سے روایت ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ سے۔ کس کتاب میں ہے؟ ترمذی شریف میں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں گے نا، آپ علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر 2 حکم دیے۔ متع اسلام نے شروع نہیں کیا، جیسے غلامی شروع نہیں کی اسلام نے، متع پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن جب حضور کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے جس طرح اور کئی قسم کے نکاح ختم کر دیے، اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو بھی ختم کر دیا۔ اور یہ روایت کس سے ہے؟ علی المرتضیٰ سے۔ اور عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال انما كانت المتعة في اول الاسلام حتى اذا انزلت الآية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ متع اسلام کے شروع دور میں موجود تھا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم یہ نازل ہوئی تو متع منسوخ ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شرعی بیوی اور مملوکہ شریعہ یعنی باندی کے علاوہ ہر طرح کی شرمگاہ سے نفع اٹھانا حرام ہے۔
استمتاع کرنا حرام ہے، متع کرنا کیا ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 452 پر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس متع کو جائز سمجھتے تھے، پھر حضرت علی نے ان کو بتایا کہ متع کرنا کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سمجھ بھائی، یہ بھی یاد رکھے کہ متع پہلے حلال تھا، پھر حرام ہوا، پھر حلال ہوا، پھر قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا۔ اب اس کی جو حرمت ہے وہ قیامت تک قطعی ہے۔ اب کسی کو حق نہیں ہے کہ متع کو مشروع کرے یا اس کی اجازت دے۔ فرمایا کہ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو پھر جو تم نے ان عورتوں سے نفع اٹھایا ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جو حق مہر مقرر کیا ہے وہ تم ان کو ادا کر دو، حق مہر ان کو دے دو۔ دے دیا سب نے؟ اب تو ساری بابے ہو گئے، یاد ہے کہ نہیں کہ معافی مانگی تھی؟ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ آ رہا ہے، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جن عورتوں سے تم نے نفع اٹھایا ہے تو تم کا حق مہر ان کو دے دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم راضی ہو جاؤ مہر کو مقرر کرنے کے بعد۔ مہر مقرر ہو گیا مثال کے طور پر 5 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے، اب مقرر تو کر دیا، اب خامد ادا نہیں کر سکتا، اب ہاتھ جوڑے گا اور کیا کرے گا؟ بابا جی سمجھ آئی؟ یا اس نے 5 لاکھ روپیہ مقرر کیا تھا لیکن بیوی آ گئی، خوش ہو گیا، اس نے کہا نہیں 5 نہیں میں 7 دوں گا، ٹھیک ہے دے دو۔ مقرر تو 5 ہوا تھا لیکن اس نے اضافہ کر دیا، یہ کیا ہے؟ فیما تراضیتم، اس پر راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مہر مقرر ہوا تھا 5 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر، لیکن بیوی نے دیکھا کہ خامد کی حالت کمزور ہے، اس نے کہا چلو 2 لاکھ ہی دے دو۔ اسلام اس پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا، جس پہ تم راضی ہو گئے ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ مرد مقرر شدہ مہر میں اضافہ کر دے، کر سکتا ہے، اجازت۔ عورت مقرر شدہ مہر میں کمی کر دے تو کیا ہے؟ اجازت ہے۔ معافی بھی دے دے تو کیا ہے؟ اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھے اگر کسی نے مہر مقرر کیا اور دینے کا ارادہ نہیں کیا، صرف لوگوں کو دکھانا تھا، یہ قیامت کے دن زانیوں کے صف میں کھڑا ہو، نعوذ باللہ۔ اگر حق مہر مقرر ہو گیا، اس میں خامد اضافہ کر دے یا عورت اس میں کمی کر دے تو یہ ان کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ لیکن جو حق مہر مقرر ہوا تھا اگر زندگی میں ادا نہیں کیا، فوت ہو گیا، خامد مر گیا، تو جس طرح اس کے دوسرے قرضے ادا کیے جائیں گے، حق مہر بھی عورت کو ملے گا، یہ اس کا قرضہ اس کے اوپر، وراثت علیحدہ ملے گی اور حق مہر اس کو علیحدہ ملے گا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ جس پر تم راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد، حق مہر مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔